بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد. آج الحمدللہ رمضان المبارک کے تیسرے روزے کا پروگرام لائیو ٹرانسمیشن ود محمد احمد ساجد آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو میں ماہ رمضان کی مبارکباد بھی پیش کروں گا. آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب، خطیب اعظم آرمی اسٹوڈ فارم بائل گنج، اور ان کے ساتھ عظیم ثناخان مصطفیٰ اور ہماری پروڈکشن ٹیم کے مینیجر جناب علی اکبر صاحب نعیمی قادری صاحب. میں جناب کو ویلکم کہتا ہوں. حضور، سب سے پہلے آپ کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کروں گا اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں. آج تلاوت بھی آپ ہی فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خاص اور پیارا مہینہ ہے، جس میں ہم مہمان ہوتے ہیں اور اللہ میزبان ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بڑے پیکج جو ہیں وہ عطا کیے، اور ماہ رمضان کو
ہم پر فرض کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ آپ گھبرائیں مت، یہ آپ پر فرض نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ آپ سے پہلی جو امتیں تھیں، پہلی جو قومیں تھیں، ان پر بھی رمضان فرض کیا گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو یہ بڑا کرم کیا ہے کہ پہلی جو قومیں تھیں ان پر روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ سحری افطاری کے وقت رکھتے تھے اور اگلی افطاری کوئی افطار ہوتا تھا۔ تو ہمارا تو جو ہے وہ اس سے اللہ نے ہمیں بڑا پیکج دیا ہوا ہے۔ بہرحال علامہ صاحب سے مزید گفتگو سنیں گے، تو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں ہماری پروڈکشن ٹیم کے مینیجر جناب علی اکبر نعیمی قادری صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، اور روتا ہوا پھروں میں داغے جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر، اور ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو
बहुत खूबसूरत अंदाज में बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत व मोहब्बत पेश कर रहे थे जनाब अली अकबर नईमी कादरी साहब। नाज़रीन, माह रमज़ान की साअतें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रही हैं। आज तीसरे रोज़े में हमने मौज़ू सुखन से हजूर को रिक्वेस्ट की है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली साहबजादी खातून जन्नत हसनैन करीमैन की वालिदा माजिदा ताहिरा आबदा, उनके हवाला से गुफ्तगू फरमाएंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद जामी साहब, जो कि बैलगंज में आर्मी स्टोर फार्म के खतीब आज़म है। मैं जनाब को वेलकम भी करता हूँ और जनाब से गुजारिश करूँगा कि PSA डिजिटल के नाजरीन को जो है वो खिताब से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि व सदका रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहुत ही मारूफ सिमाजी और मजहबी शख्सियत जनाब मोहतरमुल मकाम जनाब मोहतरम मोहम्मद अहमद साजिद साहिब, आपका और इनकी पूरी टीम का कि आज एक नेक मकसद के लिए और एक अहम मौजू के लिए बंदा नाचीज़ को दावत दी। और अल्लाह पाक से ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक इनका ये मिशन जारी व सारी रहे और अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियाँ और उरूज अता फ़रमाए। जैसा कि मौज़ू सुखन बता दिया गया, वो अज़ीम हस्ती, इतनी अज़ीम हस्ती कि जिस हस्ती का नबूवत इस्तिक़बाल करती है। इब्तिदान ही मुझे हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मरवी हदीस पाक याद आई। आप फरमाती हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा राहा, कि जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को आते हुए देखते, हुज़ूर खड़े हो जाते, क़ामा इलैहा, और हदीस के अल्फाज हैं रहबा बिहा, हुज़ूर फरमाते जी आयानू, खुश आमदीद बेटी, खुश आमदीद बेटी, खुश आमदीद, हुज़ूर फरमाते थे और साथ में इस्तिकबाल करते खड़े होकर। और हदीस पाक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पास आ जाते तो सरकार उनको चूमते, और एक हदीस के ये अल्फाज हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दस्त का बोसा लेते, चूमते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर उन्हें अपनी जगह पर, जहाँ पर हुज़ूर तशरीफ़ फरमा होते थे ना, वहाँ पर उसी जगह पर हुज़ूर बिठाया करते थे जिस जगह पर ताजदार ख़त्म नबूवत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर होते, उसी मकाम पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पाक को बिठाया करते थे। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि ये कितनी अजीम हस्ती है, कितनी आला हस्ती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके लिए बतौर बाप भी हैं। मगर देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन भी हैं, इमामुल अंबिया भी हैं। हाँ जी, तो हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा पाक का हुज़ूर इस्तिकबाल करें और अपनी जगह में बिठाएं। और आप फरमाती हैं इसी तरह साहबजादी का भी ये मामूल था कि जब हुज़ूर उनके पास जाते तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तिकबाल के लिए खड़ी हो जाया करती थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस का बोसा देती और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर अपने पास बिठाती। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी बहुत ही अजीम साहबजादी है, जिसके बारे में मुझे हदीस पाक अभी याद आई।
عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلی معه المغرب وأسألہ ان یستغفر لی ولک۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان سے اجازت مانگی۔ اب دیکھیے صحابی رسول، اس نے جانا بھی حضور کے پاس ہے اور پھر بھی ماں سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضور کے پاس جانا ہے اور حضور کے پاس جانے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں نے آقا کے پاس جانا ہے۔ اب ذہن میں یہ تھا کہ شاید جو اماں جی ہیں، امی جان مجھے اجازت دیں یا نہ دیں۔ اب کہنے لگے اسألہ، میں صرف ویسے نہیں جا رہا، میں جاؤں گا اور حضور سے ایک سوال کروں گا۔ کون سا سوال؟ ان یستغفر لی ولک، کہ آقا جو ہے میرے لیے بھی بخشش کی دعا مانگے اور امی جان آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگے۔ بس یہ ذہن میں لے کر چلے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی۔ مغرب کی نماز کے بعد حضور بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھا رہا۔ جب عشاء کی نماز ہوئی تو عشاء کی نماز بھی میں نے حضور کے پیچھے پڑھی۔ اب فرماتے ہیں پھر حضور اپنے حجرہ مبارک کی طرف چل دیے، میں ان کے پیچھے تھا، میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، حضور میرے آگے آگے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ھذا حذیفہ، ارے تو کون؟ تو حذیفہ ہی ہے نا۔ یعنی حضور کا چہرہ مبارک آگے کی طرف ہے اور پیچھے صحابی رسول جو ہیں چل رہے ہیں، حضرت حذیفہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اس طرح پیچھے مڑے حضور فرماتے ہیں تو حذیفہ ہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ حضرت حذیفہ نے حضور سے بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں گھر میں یہ بات کر کے آیا ہوں، ماں کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود سے ارشاد فرما دیا کہ جا حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ اتنا حضور نے فرمانے کے بعد اب حضور نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، کہ یہ آج ایک میرے پاس فرشتہ آیا ہے، یہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو پھر کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ کون سا ایسا خاص مقصد تھا جس کے لیے آیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا، آج ہی آیا ہے، اور آج آ کر مجھے یہ صرف خوشخبری دینے آیا ہے۔ حضور کون سی خوشخبری؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خوشخبری دینے آیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین پاک جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری جو صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا پاک ہے نا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ ہاں جی ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوٹیفکیشن ہے کہ سیدہ خاتون جنت جو ہے یہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ ہاں جی، تو اب جنتی خواتین کے اندر بہت بڑی بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان میں حضرت مریم بھی ہیں، ہاں جی، ان میں جناب حضرت آسیہ خاتون بھی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم صاحبزادی جس کے لیے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کی اگر سردار ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا پاک ہے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں جی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ مصطفیٰ، آپ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کو اس انداز سے تشریف لائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاہ بالوں والی دھاری دار چادر تھی، کمبلی تھی، سرکار نے اوڑھ رکھی تھی۔ جی، تو اتنے میں آپ فرماتی ہیں کہ اتنے میں حضرت حسن پاک آ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قصہ میں اس چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت حسین پاک آئے، ان کو حضور نے ساتھ داخل فرما لیا۔ ثم جات فاطمہ، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا پاک تشریف لائیں، ان کو حضور نے اپنے ساتھ چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی بن ابی طالب،
پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ تشریف لائے تو ان کو بھی حضور نے ساتھ داخل فرما لیا، اور پھر فرمایا، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور دوسری حدیث جو بھی میں پیش کر رہا تھا، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے یہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ پاک نے تمہیں ہر قسم کی نجاست سے پاک فرما دیا ہے۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یعنی 5 تن پاک میں سے ایک ہستی کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جن کو حضور نے اس چادر میں کسا کے اندر، اہل کسا میں سے ہیں، کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر میں داخل فرما کر پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی کہ اللہ رب کائنات نے اس خاندان کو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک فرما دیا ہے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت، یہ وہ عظیم ہستی، آپ کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی نبوت کے 5ویں سال جمعۃ المبارک کے دن ہوئی، یعنی آپ کی ولادت جو ہے جمعۃ المبارک کے دن ہوئی، اور پھر جب آپ نے آنکھ کھولی ہے تو اس وقت نبوت کا کام ہو رہا تھا، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا ہوا تھا، 5 سال ہو گئے، ہاں جی 5 سال نبوت کو ہو چکے تھے، تو آپ جو ہے پیدا ہوتی ہیں، اور پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ محترمہ، ہاں جی آپ کی تربیت، پھر آپ نے پرورش کی، اور پھر یہ وہ ہستی ہے جن کو بڑی بڑی عظیم صحابیات کی تربیت جو ہے نصیب ہوئی ہے، بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سرکار کی پروردہ تو تھی ہی، تو ساتھ میں حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے بھی تربیت فرمائی، آپ بھی پرورش کرتی رہیں آپ کی، اور ساتھ میں حضرت ام فضل حضور کی چچی جان، ہاں جی حضرت اسما، اس طرح سے بہت ساری عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ کی پرورش کی اور آپ کی تربیت فرمائی۔ اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا ثمر ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک جب اللہ تعالیٰ سے عبادت کے لیے رات مانگتی ہے تو کہتی ہے مولا تیری رات جو ہے سردیوں کی یہ چھوٹی سے بڑی لمبی فرما دے، تاکہ فاطمہ الزہرا ساری رات تجھے جو ہے راضی کرتی رہے، ساری رات تیری عبادت میں مصروف رہے۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی جس کے لیے علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سیدہ فاطمہ از سے نسبت عزیز، حضرت زہرا از سے نسبت عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ مریم کو صرف ایک نسبت ملی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، مگر جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک ہیں آپ کو 3 نسبتیں نصیب ہوئیں، 3 نسبتوں کی وجہ سے آپ کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ فرمایا کہ جس ہستی کی بیٹی ہیں جانتے ہو کون ہے؟ وہ محمد کریم ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ امام النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، امام اولین و آخرین، اولین و آخرین کے امام ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول تشریف لائے، جتنے بھی نبی آئے، سب کے امام ہیں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ یعنی بیٹی ہیں تو بیٹی بھی عظیم شخصیت کی، جنہیں کائنات بلکہ اللہ کے نبی جن کے امتی ہونے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہونا بہت بڑا اعزاز۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دوسری نسبت کسی بھی خاتون کو جس کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کی وجہ سے ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں بانوے آں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ جس ہستی کی زوجہ محترمہ ہے وہ کون ہے؟ وہ وہی ہستی ہیں جن کو مولا علی شیر خدا مشکل کشا
حل عطا کہا جاتا ہے. حل عطا کے تاجدار ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی جن کے لیے سرکار فرمائیں علی مع القرآن والقرآن مع علی. فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. سرکار نے فرمایا یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے، یہ ایک ساتھ ہی رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. تو اس عظیم ہستی کی زوجہ محترمہ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. تیسری نسبت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کاروان سالار عشق. فرمایا جانتے ہو والدہ کس کی ہیں؟ جن ہستیوں کی والدہ ہیں بھائی ان کو حضرت حسن پاک کہا جاتا ہے، ان کو حضرت حسین پاک کہا جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین پاک اور حضرت حسن پاک جو ہیں اتنی عظیم ہستیاں جس گود میں پلیں، سیرت فرزند ہا از امہات، گہر صدق و وفا از امہات. فرمایا جس کو جو مرتبہ ملتا ہے نا وہ ماؤں کی طرف سے ملتا ہے، اس لیے کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں پلنے والے عام ہستیاں نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک ہیں. وہ ہستی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مزید آگے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جانتے ہو مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول. آپ فرماتے ہیں کہ پوری جہان کی ماؤں کو جس کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے وہ ایک ہی ہستی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا پاک. اسوہ کامل وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کے لیے. بلکہ آپ نے یہ میسج دیا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو تمہارا ذکر باقی رہے تو پھر حضرت حسن پاک اور حسین پاک کے غلام پیدا کرو، جی اپنے بیٹوں کو تربیت دو. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، و تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. ہاں جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عظیم خانوادہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا پاک اس میں سے عظیم فرد. ہاں جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے قلندر لاہوری جو ہے وہ تو جھوم اٹھے اور فرمانے لگے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ. ہاں جی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ میرے سامنے ہے. ایک تو اللہ کا قانون اور دوسرا محمد مصطفیٰ کا فرمان سامنے ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. سرکار نے فرمایا کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. اگر رسول اللہ کا یہ فرمان نہ ہوتا، علامہ اقبال فرماتے اگر یہ نہ ہوتا اور اللہ نے یہ قانون نہ بنایا ہوتا کہ صرف اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں وگرنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں. فرماتے ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کرتا، سجدہ بر خاک کے اوپاشید میں، اور آپ کی قبر مبارک، آپ کے روضہ مبارک کی مٹی پر میں سجدے کرتا. جی یہ علامہ اقبال ہیں جنہوں نے بہترین اور احسن انداز میں سیدہ پاک کو خراج عقیدت پیش کیا اور خراج تحسین پیش کیا ہے. یہ وہ عظیم ہستی جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمیت فاطمہ، کہ میں نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ رب کائنات نے فاطمہ و محبیہا، اس کو اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے بری کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن خواتین کے نام فاطمہ ہے، ہاں جی ہاں جی بالکل وہ نسبت کی وجہ سے. بلکہ جب بھی آپ اپنی بیٹیوں کا نام رکھیں تو سیدہ خاتون جنت کی نسبت ضرور ساتھ میں ملایا کریں.
شروع میں کوئی بھی نام شروع میں رکھے لیکن آخر میں نسبت جو ہے سیدہ خاتون پاک کی ہو، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان مجھے یاد آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول من يدخل الجنت انا والفاطمۃ والحسن والحسین قلت یا رسول اللہ فمحبونا قال من ورائکم۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مولا علی کہہ رہے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ علی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے، یعنی خانوادہ نبوت کی بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے خانوادہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ مولا علی شیر خدا ہوں گے۔ فرمایا ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں گی، ساتھ میں حضرت حسن پاک ہوں گے، ساتھ میں حضرت حسین پاک ہوں گے۔ اب لجپال جو ہے نا، لجپالی ضرور فرماتے ہیں، لجپالی ضرور فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہے، جب آپ نے یہ سنا نا کہ سرکار نے یہ انعام فرما دیا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، سیدہ فاطمہ الزہرا جائیں گی، حسنین کریمین جائیں گے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ محبونا، ہم سے جو پیار کرنے والے وہ، یعنی حضور سے یہ سوال کر دیا، قلت فمحبونا، یا رسول اللہ جو ہم سے محبت رکھنے والے ہیں وہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ورائکم، جو تم سے محبت رکھنے والے ہیں نا وہ بھی تمہارے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ ہاں جی، تو الحمدللہ ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے کہ اللہ رب کائنات نے نہ تو ہمیں صحابہ کا گستاخ بنایا ہے اور نہ ہی اہل بیت کا گستاخ بنایا ہے۔ ہم اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، حضور کی ازواج کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان اخذ بید حسن و حسین، سرکار نے حضرت حسن اور حسین پاک کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں حضرت حسن پاک ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت حسین پاک ہے، اور سرکار ارشاد فرما رہے من احبنی، جو مجھ سے پیار کرے گا، و احب ہذین، جو ان دونوں سے پیار کرے گا، و اباہما، ان کے باپ علی المرتضیٰ سے پیار کرے گا، اور فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا و امہما، ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سے عقیدت رکھے گا۔ جی ترجمہ تو وہی بنتا ہے لیکن ترجمہ بھی ادب کا ہونا چاہیے نا، ادب کا ترجمہ، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو ان سے عقیدت رکھے گا سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سے، کان معی فی درجاتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن جس مقام پر، جس جگہ میں، جس محل میں میں ہوں گا وہاں پر وہ بھی ان کا محبت کرنے والا ہوگا۔ ہاں جی، تو اللہ پاک کا یہ خاص کرم ہے اور فضل ہے، آج سیدہ فاطمہ الزہرا پاک آپ کے وصال مبارک کا دن ہے کہ 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو منگل کے دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک آپ کا وصال ہوا تھا، اور رات کو ہی آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنازہ پڑھایا تھا۔ اس بات کو نقل کیا ہے مسند فاطمہ الزہرا کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے، دیگر مورخین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے فرمانے لگی حضرت ابو بکر صدیق کہ آپ آگے جائیں اور جنازہ پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ جو ہیں مقدم ہیں اور آپ کو میں فوقیت دیتا ہوں، آپ آگے جائیں اور جنازہ پڑھائیں۔ سیدہ خاتون جنت کا جنازہ جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھایا تھا۔ اور آج کے دن بلکہ جب شام کو ہم افطاری کرنے لگے تو شام کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک انہیں بلند ہے، تو مرتبہ ان کا پہلے سے بلند، ہاں جی، وراء الورا ہے، مگر یہ ہم اپنی زبان سے کہہ کر ان ہستیوں کے محبت کرنے والوں میں، ان سے عقیدت رکھنے والوں میں سے ہونا چاہتے ہیں، تو ضرور ہمیں افطاری کے ٹائم سیدہ پاک کو یاد رکھنا چاہیے، بلکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کے اسلام پر احسانات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ ناظرین، حضرت علامہ جامی صاحب جو ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے حوالہ سے بہت خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، جناب نعیمی صاحب کا اور جناب جامی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ملتمس ہوں جناب سے کہ دعائے خیر جو ہے وہ فرما دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب کائنات، آج کی یہ ہماری نشست جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کا ذکر پاک ہوا، مولا کریم قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے آپ کا ذکر پاک سننا اور آپ کا ذکر پاک سنانا قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا رب کائنات، یا رحم الراحمین، اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، خانوادہ نبوت کے اور خانوادہ اہل بیت کے تصدق سے یا رب کائنات ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرما، ملک عزیز پاکستان کی خیر فرما، ملک عزیز پاکستان کو ترقی و عروج عطا فرما۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے یہ کرونا کی جو وبا ہے یہ ختم فرما۔ یا رب کائنات، یا رحم الراحمین، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت، حضور کی آل، حضور کے اصحاب اور حضور کی ازواج سب سے عقیدت نصیب فرما، اولیاء کاملین سے محبت نصیب فرما۔ یا رب کائنات، یا رحم الراحمین، یہ جناب محترم محمد احمد ساجد صاحب جو اس نیک مشن کو لے کر چل رہے ہیں، مولا ان کی عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد۔ ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے حضرت علامہ محمد احمد جامی صاحب۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ چوتھے روزہ کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے حضرت علامہ قاری ندیم سرور معاویہ صاحب، جو کہ دیوبند مکتب فکر کے بہت بڑے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ اور آج کا پروگرام ناظرین فیس بک چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کچھ تکنیکی فنی مسائل خرابیوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے بند رہی، جس کی وجہ سے پروگرام بھی لیٹ شروع ہو سکا۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کام جو ہے نا وہ سارے پاکستان میں بالخصوص پینڈنگ ہو گئے تھے کہ فیس بک بند ہو گئی تھی، واٹس ایپ بند ہو گیا تھا، یوٹیوب بند ہو گئی تھی، اور جتنے بھی ایپس تھے وہ سارے اپنے کام چھوڑ گئے تھے۔ تو میری طرف سے، پی ایس اے ڈیجیٹل کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے تمام پی ایس اے کے ناظرین کو جو ہے آج پہلا جمعۃ المبارک ماہ رمضان کا بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔